بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم دوستو، میں عبد الوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا پہلا چیپٹر چل رہا ہے عقیدوں کا بیان فرام تسہیل بہشتی زیور، جس میں ہم 2 سیشن لے چکے ہیں اور قبر کے حالات سے متعلق جو عقیدے ہیں یہاں تک ہم بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اثار ثواب سے متعلق، علامات قیامت سے متعلق، شفاعت سے متعلق، جنت سے متعلق، دوزخ سے متعلق، گناہوں سے متعلق، کسی کے جنتی ہونے سے متعلق، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق، خاتمہ سے متعلق، توبہ سے متعلق۔ ہم ان ٹاپکس کے اوپر آج بات کریں گے۔ تو یہ پہلا چیپٹر کا تیسرا سیشن ہے ہمارا۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اثار ثواب سے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے: مردے کے لیے دعا اور صدقہ و خیرات کرنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے۔ علامات قیامت سے متعلق: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائی ہیں سب ضرور پوری ہونے والی ہیں۔ قرب قیامت کے وقت حضرت مہدی ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے حکومت کریں گے۔ دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے فسادی لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گے اور بہت فساد مچائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے۔ تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہوں گی۔ قیامت سے متعلق: جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت شروع ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے۔ سور کے پھونکنے سے زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تمام مخلوقات مر جائیں گی۔ جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کو بچانا منظور ہے وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی۔ شفاعت سے متعلق: پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام مخلوقات پھر پیدا ہو جائیں تو دوسری بار پھر سور پھونکا جائے گا۔ اس سے پھر ساری مخلوقات پیدا ہو جائیں گی، مردے زندہ ہو جائیں گے اور حشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر باری باری سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو نصب کی جائے گی، بھلے برے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعض لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور برے لوگوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا۔ جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے، جو برے ہیں وہ اس سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ جنت سے متعلق: جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے چین و سکون کے اسباب اور نعمتیں ہیں۔ جنتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اسے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ دوزخ سے متعلق: دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے۔ دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور نیک لوگوں کی سفارش سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے، چاہے کتنے ہی زیادہ گنہگار ہوں، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ گناہوں سے متعلق: اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر بھی سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا دوسرے گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ کسی کے جنتی ہونے سے متعلق: جن لوگوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کے جنتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے۔ البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے متعلق: جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔
جو جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ اس کی لذت کے مقابلہ میں تمام نعمتیں بے حیثیت معلوم ہوں گی۔ دنیا میں بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ خاتمہ سے متعلق عمر بھر کوئی کیسا ہی بھلا برا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ توبہ سے متعلق آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا کافر مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم نکلنے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ تو آج کا سیشن بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ تو آج کے سیشن یہ کمپلیٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہوں گا جس کا جواب آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال، دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے کون نازل ہوں گے؟ دوسرا سوال، وہ کون سی نعمت ہے جس کی لذت سب سے زیادہ ہے اور وہ کون سے عالم میں ملے گی؟ تیسرا سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کی معافی نہیں؟ تو بھائیوں، اگر آپ کو ہمارے یہ کام پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگر اس میں کچھ کمی لگ رہی ہے تو آپ اپنا سجیشن بھی دے سکتے ہیں کمنٹ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد ہر طرح کی پریشانی اور تکالیف سے حفاظت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلے سیشن میں۔ السلام علیکم۔